جب یہ کیس شروع ہوا اور کیس کے پرت کھلنے لگے تو اس جعلی نظام کو کوئی بھی ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں، جسٹس منیب اختر ہوں، جسٹس یاہیہ افریدی ہوں، اور جسٹس عائشہ ملک ہیں، جسٹس اطمین اللہ صاحب ہیں، اور جسٹس مندوخیل ہیں، جسٹس اسم مظہر ہیں، جسٹس شاہد ہیں، بہت سارے جسٹس امین الدین ہیں، تو جسٹس عرفان ہے، جسٹس نعیم ہے، تو بہت سارے، یہ سارے ظاہر ہے ان سب کو راضی کرنا بہت مشکل کام ہے قاضی صاحب کے لیے. قاضی صاحب دو چار زیادہ نہیں، بلکہ دو ہی کہنا چاہیے، دو سے زیادہ وہ از خود ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ دو سے زیادہ لوگوں کو مینج کر سکیں، اور اس لیے ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے. تو اب وہ ڈیلے کر دیتے ہیں کہ جناب ہلکا ہلکا آہستہ آہستہ ٹک 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 چلتے ہیں نا، جیسے میچ اگر دیکھ رہے ہیں کہ جی میچ ہاتھ سے نکل رہا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں چلیں آہستہ آہستہ کھیلنا شروع کر دیں، اوور پورے کریں، ہو سکتا ہے کوئی بارش ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی آ جائے جی وکٹ تھوڑی سی فیوریبل مل جائے، ہو سکتا ہے موسم تبدیل ہو جائے، تو اس طرح سے کام کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے امپائر کچھ کام کر دے، تھرڈ امپائر کو کام دکھا دے، اور یا پھر پی سی بی کے جو ہیں جی وہ آئی سی سی پی سی بی جو بھی ہے وہ کچھ کر دے، تو اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں. بہرحال صورتحال یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ قابو میں نہیں ہیں، کیونکہ اگر تو قاضی صاحب کے پاس نمبر پورے ہوتے، چاہیے جی یہ 13 آنریبل ججز ہیں، قاضی صاحب سمیت 13 ہیں ٹوٹل، اور قاضی صاحب تو آپ کو پتہ ہی ہے کدھر ہیں. قاضی صاحب کو چاہیے ٹوٹل 6 آدمی اور چاہیے جی، 6 آنریبل ججز چاہیے، یعنی کہ 7 اور 6 اتنا پر چاہیے. لیکن قاضی صاحب کے پاس اپنے پاس جو ہیں وہ 1 سے 2 سے زیادہ نہیں ہے، اور اس سے زیادہ وہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. ان کا اپنا بھی جو ہے چال چلن، اپنا بیہیویئر، ان کا آنریبل ججز کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں جو، وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. اور ان کا پتہ، کیونکہ وہ جب جج تھے اس وقت بھی الجھتے رہتے تھے، اور وہ ہمیں سارے قصوں کہانیوں کا ساروں کا پتہ ہے. تو بہرحال اس وقت بھی ان کے اب وہ انہوں نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے، اور وہ صرف انفارم کرتے ہیں کہ ذرا اس پہ کام کر لیں، ان پہ کام کر لیں، ذرا ان کو راضی کر لیں، ذرا ان سے مل لیں. تو اس طرح کے کام وہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. اور اب ہوتا یہ ہے کہ جو عقبی دروازے سے کچھ لوگ آتے ہیں، اور یہ خاص طور پہ کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ جو مینور کر سکتے ہیں وہ ہیں پنجاب کے جو جعلی حکمران ہیں، وہ کر سکتے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ اس کو مینور کر سکتے ہیں، مینج کر سکتے ہیں. وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے یاد ہوگا جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے زمانے میں بھی اسی خاندان نے کام کیا تھا، اور اسی خاندان کے چشم و چراغ جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں، اور وہ وہی لک آفٹر کر رہے ہیں، اور وہ بہت اچھے سمجھا جاتے ہیں کہ جی جوڈیشری کو بہت اچھا مینج کرتے ہیں. تو لیکن اس بار ذرا صورتحال ان کے لیے کافی مشکل ہے، اور ٹف ٹائم ملا ہوا ہے. لہذا کوئی کل بھی ملاقاتیں ہوئیں، پرسوں بھی ملاقاتیں ہوئیں، اور ہوتا یہ ہے کہ پنجاب ہاؤس آتے ہیں لوگ، اور وہاں پہ گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں، اور وہاں سے پھر جو میچ فکسر ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں. عقبی دروازہ کھلتا ہے، ایک سینٹر میں دروازہ ہے وہ کھلتا ہے، اور وہاں سے پھر وہ آتے ہیں جی کچھ وہاں پہ جو مقیم ہیں ججز انکلیو کے مقیم، ان سے ملاقاتوں کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، لیکن ابھی تک اس وقت تک مطلوبہ نمبرز جو ہیں وہ میسر نہیں ہیں جناب قاضی صاحب کو، اس لیے آج بھی یہ کیس نہیں نمٹایا جا سکا، اور اس کیس کو آج بھی نہیں سمیٹا جا سکا. ادروائز یہ کیس جو ہے وہ تقریباً 5 دن پہلے جمعرات کو یہ کمپلیٹ ہو چکا تھا. آئی تھنک 27 تاریخ تھی، 27 جون کو یہ کیس کمپلیٹ ہو چکا تھا، اور اس دن اگر تقریباً 60 منٹ اور ہیئرنگ ہو جاتی تو معاملہ ختم تھا. لیکن چونکہ نمبرز پورے نہیں ہیں، اور مطلوبہ جو فیصلہ جو چاہ رہے ہیں قاضی صاحب وہ نہیں ہے، جو سہولت کار چاہ رہے ہیں وہ فیصلہ میسر نہیں ہے. اور بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ اسی کیس پہ، کیونکہ یہ کیس وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ طوطا ہے، طوطا، اس طوطے میں سب کی جان ہے، اور اگر یہ مخصوص نشستیں حکمرانوں کو نہیں مل پاتی، جس کے کہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ نہیں مل پائیں گی، تو پھر یہ سارے کا سارا کھیل جو ہے
وہ یہ پوری کی پوری عمارت جو ہے جعلی حکمرانوں کی اور جعلی نظام کی یہ زمین بوس از خود ہو جائے گی، اس دن 80% کام ہو جائے گا۔ بہرحال ایک طرف یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، تو اس کی تفصیل انشاءاللہ میں لائیو سیشن میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکشن کروں گا۔ فی الوقت تو اتنا ہی ہے کہ چیزیں ان کے قابو میں نہیں ہیں۔ اور دوسری جانب جی، کیونکہ آج بھی قاضی صاحب نے کافی کوشش کی اور قاضی صاحب نے آج الیکشن کمیشن کو بھرپور موقع دیا، اور الیکشن کمیشن جیسا مقدس ادارہ ان کے خیال میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اور یہاں تک کہ اگر آنریبل ججز بھی سوال کرتے ہیں تو ان کو بھی وہ پسند نہیں آتے قاضی صاحب کو وہ سوال، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو بھی تنگ نہ کیا جائے، الیکشن کمیشن پہ بھی سوال نہ اٹھائے جائیں، الیکشن پہ بھی سوال نہ اٹھائے جائیں۔ اور آج حیرت انگیز بات آپ کو بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کس قدر وہ کر رہے ہیں، جے یو آئی جو ہے وہ کس قدر ایک پورے الیکشن کو وہ کہہ رہی ہے کہ نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، اور جے یو آئی جو ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہوا۔ لیکن آج حیرت انگیز طور پہ آج جے یو آئی کے وکیل جناب محترم کامران مرتضیٰ صاحب وہ آئے اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے تمام دلائل جو ہیں ان کو اون کیا اور ان کو اڈاپٹ کیا، اور انہوں نے اپنی طرف سے کچھ مزید نہیں کہا، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم ان سب کو درست سمجھتے ہیں، الیکشن کمیشن کے وکیل کو کہ جو دلائل ہیں ان کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہمارا وزن بھی الیکشن کمیشن کے پلڑے میں ڈال دیا جائے۔ وہاں پہ جسٹس جمال خان مندوخیل انہوں نے کہا کامران مرتضیٰ سے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے بالکل صحیح الیکشن کروائے۔ اس پہ ذرا کامران مرتضیٰ صاحب تھوڑا سا رکے، لیکن پاز لیا، تو اس کے بعد پھر مندوخیل صاحب نے کہا کہ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ الیکشن کمیشن کے وکیل کو کہ جو تمام دلائل ہیں اس کو آپ اختیار کر رہے ہیں اور اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن بالکل فری اینڈ فیئر ہوئے؟ تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی بالکل، الیکشن کمیشن نے پہ ہمیں پورا اعتماد، اور الیکشن کے نتائج پہ بھی پورا اعتماد اور پورا بھروسہ۔ اب یہ ہے صورتحال جس پہ ہم وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو جب یہ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی کریں، لوگوں پہ اعتبار کریں اور جو کچھ ہمیں کہا جا رہا ہے اس پہ کریں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے ایگریمنٹ کیوں نہیں ہو رہا، تو میرا خیال ہے کہ سمجھ جانا چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ابھی تک ایگریمنٹ کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کی کل ہی مجلس شورا کا اجلاس ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں۔ 8 فروری کا الیکشن بالکل ایک دھاندلی زدہ الیکشن تھا، نتائج چوری کیے گئے، کچھ نہیں کیا گیا، اور نئے الیکشن کروائے جائیں۔ دوسری جانب ابھی اس پریس کانفرنس کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی کہ کامران مرتضیٰ صاحب کمرہ عدالت نمبر 1 فل کورٹ کے سامنے 13 آنریبل ججز کے سامنے ببانگ دہل کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ گیم کتنی الجھی ہوئی ہے۔ اور عمران خان صاحب جو جیل میں بیٹھے ہیں، قیدی ہیں، ان تک انفارمیشن بھی پوری نہیں، لیکن وہ بہرحال مردم شناس، تو اب ان کو مردم شناسی کا اندازہ تو ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ذرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیے گا۔ تو یہ صورتحال ہے۔